السلام علیکم۔ پاکستان بایوگرافی چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سندھ کی مٹی کے اس بیٹے کی جس نے اپنی پوری زندگی سندھی زبان اور ثقافت کے لیے وقف کر دی۔ وہ سیاستدان بھی تھے، مصنف بھی اور ایک صوفی مزاج مفکر بھی۔ ان کا نام تھا سائیں جی ایم سید۔ سن 1904 کی ایک سرد صبح 17 جنوری کو سندھ کے روحانی شہر سن کے ایک باوقار سادات گھرانے میں ایک ننھا چراغ روشن ہوا جسے تاریخ جی ایم سید کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب سندھ کی فضا مذہبی روایت، صوفیانہ رنگ اور برطانوی راج کی چھاؤں میں سانس لے رہی تھی، مگر ابھی اس معصوم کو زندگی کی خوشبو محسوس کرنے کا موقع بھی نہ ملا تھا کہ قسمت نے ایسا وار کیا جو ساری زندگی کے رخ کو بدل گیا۔ وہ محض 1 سال اور 10 ماہ کے تھے جب 1 نومبر 1905 کو ان کے والد سید محمد شاہ کاظمی ایک خاندانی دشمنی کے بھینٹ چڑھ گئے۔ خاندان کا واحد نرین وارث ہونے کے باعث برطانوی حکومت نے 1906 میں ان کی جائیداد کو کوڈ آف وارڈز کے تحت لے کر خاندان کو ماہانہ وظیفہ دینا شروع کر دیا۔ بچپن کے یہ دن ان کے لیے کتاب، خاموشی اور ایک سنبھالے ہوئے خوف کے سائے میں گزرے۔ ابتدائی 5 برس کی تعلیم انہوں نے سندھی زبان میں حاصل کی جو 1915 میں مکمل ہوئی، مگر دشمنوں سے تحفظ کی خاطر ان کی والدہ حنیفہ بی بی اور خاندان کی دیگر بزرگ خواتین نے فیصلہ کیا کہ اب انہیں گھر پر ہی پڑھایا جائے۔ یوں گھر کے ایک محفوظ گوشے میں فارسی کی لطافت اور انگریزی کی باریکیوں سے ان کا تعارف کروایا گیا۔ یوں ان کو روایتی تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہ ملا، لیکن سائیں جی ایم سید نے علم کے حصول کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ انہوں نے اپنی محنت اور لگن سے نہ صرف سندھی اور انگریزی زبانوں پر عبور حاصل کیا بلکہ عربی اور فارسی سے بھی خاطر خواہ واقفیت حاصل کر لی تھی۔ ان کی پسندیدہ موضوعات میں تاریخ، فلسفہ اور سیاسیات شامل تھے۔ زمانہ لڑکپن آیا تو سید کی سوچ میں سیاست کی چنگاری دہکنے لگی۔ 1920 کی دہائی میں جب خلافت تحریک اپنے عروج پر تھی، وہ اس میں بڑھ چڑھ کر شامل ہوئے۔ 7 سے 9 فروری 1920 کو لاڑکانہ میں ہونے والی خلافت کانفرنس میں وہ سامع بن کر پہنچے، مگر ابوالکلام آزاد، مولانا شوکت علی اور شیخ عبد المجید سندھی جیسے رہنماؤں کی انقلابی تقاریر نے ان کے اندر چھپے مقرر کو پیدا کر دیا۔ جذبے سے لبریز ہو کر انہوں نے 17 مارچ کو اپنے آبائی قصبے سن میں خود خلافت کانفرنس کا انعقاد کروا دیا۔ 26 مارچ کو وہ مخدوم بلاول کے مزار پر ہونے والی کانفرنس میں سب سے کم عمر مقرر بنے۔ ان کا قد چھوٹا تھا، سو لکڑی کی کرسی پر کھڑے ہو کر تقریر کی، لیکن ان کے الفاظ میں جو قد تھا وہ پورے مجمع پر حاوی ہو گیا۔ 27 اپریل 1921 کو سن ریلوے اسٹیشن پر ان کی مہاتما گاندھی سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے انہیں کھادی پہننے کی تلقین کی۔ اسی سال وہ اپنی وراثتی زمین واپس حاصل کرنے کے لیے کلکٹر کراچی کے دفتر پہنچے، لیکن ناکامی کا سامنا کیا۔ یہ جنگ انہوں نے ہار نہیں مانی۔ 4 دسمبر 1922 کو قانونی درخواست دائر کی اور آخرکار 1924 میں وہ اپنی زمین واپس لینے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک کم عمر وارث ایک باشعور سیاستدان میں بدلنے لگا تھا، اور صرف 14 سال کی عمر میں انہوں نے عملی سیاست میں قدم رکھا اور 1919 میں اپنے تعلقے کے اسکول بورڈ کے چیئرمین منتخب ہو گئے۔ یہ ان کی قیادت اور اعتماد کا پہلا مظہر تھا۔ اس کے بعد ان کے سیاسی سفر نے ایک نئی رفتار پکڑی۔ 1929 میں وہ کراچی ڈسٹرکٹ لوکل بورڈ کے صدر منتخب ہوئے اور 1930 میں سندھ ہاری کانفرنس منعقد کی، جس میں وہ سیکرٹری منتخب ہوئے۔ یہاں سے ان کی کسانوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کا آغاز ہوا۔ پھر 1937 میں
وہ پہلی مرتبہ سندھ کی قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1938 میں انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور 1940 میں سندھ کے وزیر تعلیم مقرر ہوئے۔ ان کی فکری قیادت اور اصولی موقف کے باعث وہ 1941 میں مسلم لیگ کی مرکزی کمیٹی کے رکن بنے اور 1943 میں سندھ مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ تاریخ کا وہ اہم موڑ 1944 میں آیا جب انہوں نے سندھ اسمبلی سے قرارداد پاکستان منظور کروائی۔ یہ برصغیر میں پاکستان کے قیام کی حمایت میں منظور ہونے والی پہلی قرارداد تھی۔ گویا جی ایم سید نے پاکستان کے خواب کو ایک عملی شکل دینے میں سب سے پہلا قدم اٹھایا تھا۔ تاہم قیام پاکستان کے بعد ان کے نظریات اور سیاسی سوچ مسلم لیگ کی قیادت سے مختلف ہوتی گئی۔ 1946 میں انہوں نے پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی اور پروگریسو مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ اسی برس وہ سندھ اسمبلی میں کولیشن پارٹی کے قائد منتخب ہوئے۔ اس کے بعد 1969 میں انہوں نے سندھ یونائٹڈ فرنٹ قائم کیا، جو سندھ کے عوام کے لیے حقوق اور شناخت کی جنگ میں ایک نیا باب تھا۔ لیکن ان کا سب سے بڑا اور متنازع قدم 1973 میں سامنے آیا، جب انہوں نے جے سندھ تحریک کا آغاز کیا۔ یہ تحریک سندھ کے لیے حق خود ارادیت اور ثقافتی خود مختاری کی داعی بنی۔ ان کا ماننا تھا کہ پاکستان کی مرکزی قیادت نے سندھ اور سندھی عوام سے وہ وعدے پورے نہیں کیے جو قیام پاکستان کے وقت کیے گئے تھے۔ ان کے انقلابی خیالات، اصولی موقف اور بے باکی نے انہیں بار بار اقتدار کے ایوانوں کی نظروں میں کھٹکھٹایا۔ وہ پاکستان کے پہلے سیاسی قیدی قرار پائے اور اپنی زندگی کے 30 برس سے زائد قید و بند، نظر بندی اور تنہائی میں گزار دیے۔ 19 جنوری 1992 کو انہیں ایک بار پھر نظر بند کر دیا گیا تھا۔ ان کا گھر سب جیل قرار پایا اور وہ پرزنر آف کنسائنس یعنی ضمیر کا قیدی قرار پائے۔ وہ زندگی کے آخری دن تک بغیر کسی مقدمے کے قید رہے۔ سائیں جی ایم سید کی سیاسی سرگرمیوں پر مزید بات کریں تو جی ایم سید سندھ عوامی محاذ کے بانی تھے، جو نیشنل عوامی پارٹی نیشنل پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ ابراہیم جویو کی طرح سید نے گاندھی اور مارکس کے نظریات کے ذریعے سندھی قوم پرستی کو کمیونزم اور تصوف کے ساتھ ملا دیا، اور ایک سید سندھی کی پوزیشن نے انہیں خراج، نقد پیشکش اور زمینی جائیداد کے ذریعے مفت آمدنی حاصل کرنے کا کافی موقع فراہم کیا تھا۔ اس طرز زندگی کو انہوں نے مسترد کر دیا۔ بعداً وہ جوش و خروش سے سیاست میں آ گئے تھے اور سیاسی طور پر انہوں نے ترقی کی اور پین اسلامسٹ سے ہندوستانی قوم پرست اور پھر پاکستانی قوم پرست مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، اور ان کا یہ سفر آخر میں سندھی قوم پرست ہونے پر ختم ہوا۔ جی ایم سید نے اپنے علاقے سن کے لیے بہت سی خدمات کی تھیں، جن میں سے ایک 1920 کی دہائی کے اوائل میں ان کا اپنے گاؤں سن میں اینگلو ورنیکولر اسکول کھولنا تھا، جہاں بعض زبانوں کی کلاسوں کی تعلیم مفت تھی۔ اے وی اسکول نے انگریزی زبان کے ساتھ سندھی تعلیم کا مجموعہ پیش کیا۔ اسکول نے عربی، فرانسیسی اور فارسی زبانوں کے اختیارات بھی پیش کیے تھے۔ ممتاز سندھی ماہر تعلیم ابراہیم جویو نے بھی اے وی میں تعلیم حاصل کی تھی۔ سائیں جی ایم سید نہ صرف ایک سیاستدان بلکہ ایک فکری رہنما، مصنف اور مفکر بھی تھے۔ انہوں نے 65 سے زائد کتابیں تحریر کیں، جن میں ادب، تاریخ، سیاست، مذہب، صوفی ازم اور ثقافت جیسے متنوع و موضوعات پر اظہار خیال کیا۔ ان کی تحریریں آج بھی سندھ کے علمی حلقوں میں مقام فکر سمجھی جاتی ہیں۔ ان کی مشہور کتابوں میں شامل ہیں جانم گزاریم جن سین، جو کہ سندھی زبان میں ہے، دیار دل داستان محبت، جو کہ سندھی زبان میں ہے، سندھ جا سورما، یہ بھی سندھی زبان میں ہے۔ اس کے علاوہ انگلش میں ان کی کتابوں کے نام ہیں سندھ سپیکس،
Struggle for New Sindh, Religion and Reality, शाह लतीफ़'s Message, A Nation in Chains। साईं GM सैयद की ज़िंदगी और शख्सियत में शाइस्तगी, सूफियाना मिजाज, खुश अखलाक़ी और मज़ाक का इम्तजाज पाया जाता था। वो मुखालिफ राय का एहतराम करते थे, मुकालमे पर यकीन रखते थे और हमेशा सिंधी अवाम की हुकूक की बात करते रहते थे। इसी वजह से उनके सपोर्टर्स ने उन्हें साईं का लक़ब दिया था। अगर उनकी ज़ाती ज़िंदगी और ख़ानदानी ज़िंदगी पर बात करें तो उनकी अहलिया पर कोई ख़ास मालूमात हासिल नहीं हो सकी, लेकिन उनके ख़ानदान में उनके 5 बच्चे थे, जिनमें सैयद आमिर हैदर शाह, सैयद इमदाद मोहम्मद शाह, ज़रीन ताज, शमा ऐमन और डॉक्टर दुर्र शहवार शामिल हैं। 19 जनवरी 1992 में उन्हें उनके घर पर नज़रबंद कर दिया गया था और उनके घर को सब जेल करार दे दिया गया था। उसके बाद 25 अप्रैल 1965 को वो वफ़ात पा गए थे। उनकी उम्र उस वक्त 90 बरस थी। नाजरीन, उनकी शख्सियत में शाइस्तगी, सूफियाना मिजाज, खुश अखलाक़ी और मज़ाक का इम्तजाज पाया जाता था। वो मुखालिफ राय का एहतराम करते थे, मुकालमे पर यकीन रखते थे और हमेशा सिंधी अवाम की हुकूक की बात करते थे। उनके इल्म की वजह से उन्हें इस्लाम के डच स्कॉलर ऑस्कर वर्काइक ने बहुत से तरीक़ों से एक काबिल ज़िक्र नतीजा खेज़, असल और बड़े पैमाने पर खुद ब खुद दानिश्वर करार दिया है, जिसने 19वीं सदी के इस्लामी इस्लाहात, डार्वन की इर्तिका, सिंध की शायरी, 19वीं सदी की इस्लामी इस्लाहात, डार्वन के इर्तिका, 19वीं सदी के मुख्तलिफ फ़िक्री असरात से इस्लाम की अपनी ज़ाती तशरीह तख्लीक की, जिसमें क्लासिकी तसव्वुफ़, जर्मन आइडियलिज़म और शायद बहुत कुछ शामिल है। तो नाजरीन, ये थी दास्तान उस मर्द दरवेश की जिसने ख्वाब भी अपनी धरती के देखे और जद्दोजहद भी अपनी मट्टी के लिए ही की। साईं GM सैयद एक अहद, एक नज़रिया, एक तहरीक जो आज भी सिंध के सियासी, फ़िक्री और सकाफ़ती धारों में ज़िंदा है। अगर आप इसी तरह की मोतबर, जानदार और फ़िक्री शख्सियात की ज़िंदगियों को जानने की ख्वाहिश रखते हैं तो हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफ़ी को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।